قرآن میں گرہن یا فلکی مظاہر کا تذکرہ قرآن مجید میں سورج اور چاند کو اللہ کی نشانیاں بتایا گیا ہے۔ گرہن کو براہ راست ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ان فلکی مظاہر کو اللہ کی عظمت اور قیامت کی نشانیوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 37 تا 38 وآیات لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذ ہم مظلمون والشمس تجری لمستقر لہا، اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے کہ ہم ان سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج ایک مقررہ راستے پر چل رہا ہے۔ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 7 تا 9 یہ آیت قیامت کے منظر کا بیان کرتی ہے، جن میں سورج اور چاند کی روشنی کا زائل ہونا، یہ نظام کا بدلنا شامل ہے۔ مفسرین نے اس فلکی مظہر کی نشانیوں سے بھی جوڑا ہے۔ حدیث میں گرہن کا تذکرہ، گرہن اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو۔ صحیح مسلم۔ نماز کسوف کی سنت حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں لمبی نماز پڑھی، رکوع اور سجدے طویل کیے، اور پھر فرمایا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ اس کے بندے ڈریں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ صدقہ اور دعا کی ترغیب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کو یاد کرو، دعا مانگو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ تو ہم پرستی کی نفی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اتفاقاً اسی دن سورج گرہن لگا۔ لوگوں نے گمان کیا کہ ان کی وفات کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً وضاحت فرمائی، اور سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسلام کا پیغام گرہن کسی کی موت یا پیدائش سے منسلک نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت اور قیامت کی یاد دہانی کی علامت ہے۔ گرہن کے وقت عبادات، نماز کسوف، دعا، استغفار اور صدقہ افضل اعمال ہیں۔ یہ موقع انسان کو عاجزی اور اللہ کی طرف رجوع کا پیغام دیتا ہے، نہ کہ خوف یا توہمات میں مبتلا ہونے کا۔ قرآن میں فلکی مظاہر اور گرہن کی طرف اشارہ۔ سورۃ یاسین وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذ ہم مظلمون والشمس تجری لمستقر لہا، اور ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے، ہم اس سے دن کھینچ لیتے ہیں تو وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں، اور سورج ایک مقررہ راستے پر چل رہا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سورج اور چاند کے اپنے اپنے مقررہ راستے ہیں، اور ان کے نظام میں تبدیلی یا وقتی زوال جیسے گرہن اللہ کی قدرت کی نشانی ہے تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔ تفسیر ابن کثیر۔ سورۃ القیامہ جب آنکھ پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج چاند کے اکٹھا کر دیے جائیں گے۔ تفسیر طبری۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق قیامت کے دن کے منظر سے ہے، مگر دنیاوی زندگی میں گرہن جیسے مظاہر انسان کو قیامت کی یاد دلاتے ہیں۔ سورۃ الانعام وہ صبح کو چیرنے والا ہے، رات کو سکون کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ تفسیر قرطبی۔ امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ سورج اور چاند کی حرکت اور ان میں آنے والی تبدیلیاں جیسے گرہن اللہ کی حکمت اور بندوں کے لیے عبرت کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں واضح رہنمائی، گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں، یہ نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو اور دعا مانگو۔ نماز کسوف کا عمل حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی نماز پڑھی، رکوع اور سجدے طویل کیے، اور پھر فرمایا، اللہ اپنی نشانیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، بس جب یہ نشانیاں دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا مانگو۔ صحیح بخاری و مسلم۔ صدقہ اور دعا کی ترغیب۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کو یاد کرو، دعا کرو، نماز پڑھو، صدقہ دو۔ مفسرین کی آراء اور
فقہی رہنمائی ابن کثیر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ گرہن کو اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر دیکھنا چاہیے اور اس موقع پر عبادت و توبہ کرنا مسنون ہے۔ امام طبری ان کے مطابق گرہن جیسے مظہر قیامت کے دن کی یاد دہانی کراتے ہیں تاکہ بندہ اللہ سے ڈریں اور نیک اعمال کریں۔ امام قرطبی انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جاہلیت کے دور میں لوگ گرہن کو نحوست یا کسی بڑے واقعے کی علامت سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے اسے رد کیا اور اللہ کی طرف رجوع کی تعلیم دی۔ امام نووی شرح صحیح مسلم انہوں نے لکھا ہے کہ گرہن کے وقت لمبی نماز، دعا، استغفار اور صدقہ کرنا مستحب ہے اور یہ عبادت اللہ کے خوف اور عاجزی کے اظہار کے لیے ہے۔ اسلام کا جامع پیغام گرہن اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کوئی منحوس یا خرافاتی واقعہ نہیں ہے۔ یہ بندے کے لیے موقع ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، نماز کسوف ادا کرے، صدقہ دے، استغفار کرے اور دعا کرے۔ قیامت کے مناظر کی جھلکیاں بلکہ مظاہر کے ذریعے دکھا کر اللہ اپنے بندے کو متنبہ کرتا ہے۔ اللہ کی تسبیح اور تکبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج یا چاند گرہن لگے تو اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو اور نماز پڑھو۔ آپ کثرت سے یا اذکار پڑھ سکتے ہیں، یہ اذکار پڑھ سکتے ہیں: سورۃ القیامہ آیت نمبر 7 تنو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اذکار دل کی عاجزی کے بارے کے ساتھ بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی کبریائی کا احساس تازہ ہو۔ استغفار اور توبہ۔ احادیث میں آیا ہے کہ گرہن اللہ کی نشانی ہے تاکہ بندے رجوع کریں۔ استغفار کے الفاظ: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ گناہوں پر ندامت اور دل سے توبہ کے لیے یہ وقت بہت موزوں ہے۔ نماز کسوف اور دعا۔ گرہن کے دوران 2 رکعت نماز کسوف پڑھی جاتی ہے جو عام نماز کی طرح ہے، لیکن اس میں لمبے قیام، رکوع اور سجدے کیے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد دعا مانگے، دنیا و آخرت کی بھلائی، امت مسلمہ کی اصلاح، گناہوں کی معافی اور ایمان میں مضبوطی کی دعا کی جائے۔ صدقات اور خیرات کے ساتھ دعا۔ صدقہ دیتے وقت بھی دعا کریں: اے اللہ اس صدقے کو قبول فرما اور ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھ۔ گرہن کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ دینے اور غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، اس لیے غرباء کی مدد بہترین عمل ہے۔ توحید اور توکل کا اظہار۔ گرہن کے بارے میں بعض اقوام کی توہمات کو اسلام نے رد کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس موقع پر توحید کو مضبوط کریں اور یہ اذکار دہراتے رہیں: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ طاقت ہے نہ قوت ہے مگر اللہ سے۔ طویل دعا اور عاجزی۔ گرہن کے دوران لمبی دعا مانگنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق رو کر عاجزی کے ساتھ اور اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کرتے ہوئے دعا کریں۔ اپنی والدین، اپنے اہل خانہ، بیماروں اور پوری امت کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ اذکار کے ساتھ تدبر۔ اذکار کا محض الفاظ سمجھ کر نہ دہرائیں بلکہ ان کے معنی پر غور کریں تاکہ دل میں خشوع پیدا ہو۔ گرہن اللہ کی عظمت کا منظر ہے، اس لیے یہ وقت ایمان کو تازہ کرنے اور دنیا کی حقیقت کو یاد رکھنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نماز کسوف اور نماز خسوف پڑھنے کے طریقے کے بارے میں۔ یہ نماز سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ نماز کسوف اور نماز خسوف میں کوئی فرق نہیں۔ یہ نماز خسوف کی نیت اس وقت ہوتی ہے جب چاند گرہن ہوتا ہے اور نماز کسوف کی نیت اس وقت ہوتی ہے جب سورج گرہن ہوتا ہے، یعنی سورج گرہن اور ہو یا چاند گرہن، آپ کو نماز کسوف اور خسوف پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے کو فرمایا تھا۔ آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو آپ کو نماز کسوف کی نیت کرنا ہے اور چاند گرہن ہو تو آپ کو 2 رکعت نماز خسوف کی نیت کرنا ہے۔ اس 2 رکعت نماز میں سجدے کا تو کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن رکوع اور قیام کا فرق ہوتا ہے۔ اس 2 رکعت نماز میں 4 قیام اور 4 رکوع ہوتے ہیں اور بھی روایت میں 6 قیام اور 6 رکوع اور کسی میں 8 قیام اور 8 رکوع بھی آئے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ 4 قیام اور 4 رکوع والی پڑھیں۔ آئے ہم
آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہن کے وقت نماز کیسے پڑھائی اور کس طرح سے پڑھائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو بڑی دیر تک کھڑے رہے، یعنی قیام اتنا لمبا ہوا کہ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ جتنی تلاوت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام میں بہت دیر تک کھڑے رہے۔ اس کے بعد رکوع کیا اور رکوع میں بہت دیر تک رہے۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک دوبارہ کھڑے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ قیام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا تو بڑی دیر تک رکوع میں رہے، لیکن پہلے سے مختصر سجدے میں گئے اور دیر تک سجدے کی حالت میں رہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو گرہن کھل چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے مطابق فرمایا، سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم سورج میں یا چاند میں گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ سے دعا و تکبیر کہو اور نماز پڑھو، صدقہ کروائیں۔ دوستو، ہم آپ کو اس نماز کے مکمل طریقے کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ جب سورج گرہن ہو تو آپ 2 رکعت نماز کسوف کی نیت کریں، اور جب چاند گرہن ہو تو آپ 2 رکعت نماز خسوف کی نیت کریں۔ اس کے بعد آپ نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد آپ جیسے ہی عام نمازوں میں پڑھتے ہیں ثنا سورۃ الفاتحہ، اس طرح سے آپ کو اس میں بھی ثنا اور سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ کو قرات لمبا کرنا ہے، چاہے آپ کوئی سی بھی چھوٹی سے سورت زیادہ پڑھیں یا آپ کوئی بڑی سورت پڑھیں، آپ کو اس میں پہلا قیام سب سے لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے اور اس میں رکوع میں بھی آپ کو لمبی دیر تک رہنا ہے، یعنی اس کے رکوع کو بھی آپ کو لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، پھر آپ نیت باندھ کے قیام کریں گے، یعنی جیسے عام نمازوں میں آپ رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کو سجدے میں نہیں جانا، آپ کو رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر دوبارہ قیام کرنا ہے، لیکن یہ آپ کی 1 رکعت مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ کے 2 سجدے نہیں ہوں گے۔ تو جب آپ لمبی دیر رکوع میں رہیں پھر آپ کھڑے ہو کر قیام کریں تو یہ دوسرا قیام آپ کے پہلے قیام سے چھوٹا ہوگا۔ یہ قیام بھی آپ کو لمبا ہوگا لیکن پہلے قیام سے تھوڑا چھوٹا ہوگا۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے اور یہ دوسرا رکوع آپ کے پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا ہوگا۔ یہ رکوع بھی آپ کا بڑا ہوگا لیکن پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، سجدے میں جائیں۔ آپ جیسے 2 سجدے کرتے ہیں آپ کو ویسے ہی سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ 2 سجدے کے بعد آپ دوسری رکعت اور تشریف قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت کا تیسرا قیام آپ کو دوسرے قیام سے چھوٹا رکھنا ہے، یعنی آپ نے دوسرا قیام پہلے قیام سے تھوڑا چھوٹا رکھا تھا، اب آپ کو یہ تیسرا قیام دوسرے قیام سے تھوڑا چھوٹا رکھنا ہے۔ پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے، اس طرح یہ رکوع بھی آپ کو دوسرے رکوع سے تھوڑا چھوٹا رکھنا ہے۔ پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ چوتھا قیام کریں۔ آپ اس چوتھے اور آخری قیام کو تیسرے قیام سے تھوڑا چھوٹا رکھیں۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ اس طرح آپ چوتھے اور آخری رکوع کو اپنے تیسرے رکوع سے تھوڑا چھوٹا رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ پھر آپ 2 سجدے جیسے آپ کرتے ہیں آپ ویسے ہی کرنا ہے۔ پھر آپ التحیات، درود شریف، دعائیں محصور پڑھ کر سلام وغیرہ پڑھ لینا۔ تو اسی طرح آپ کو یہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ اس 2 رکعت نماز میں ٹوٹل 4 قیام اور 4 رکوع ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نماز کسوف اور خسوف پڑھنے کے طریقے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ناظرین، سورج گرہن 21 ستمبر 2025 بروز اتوار رات 10:39 پہ سے لے کر 22 ستمبر 2:54 تک رہے گا۔ سورج گرہن کے وقت خیرات اور صدقات دینا بھی مسنون اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ دینے کی تلقین فرمائی تاکہ محتاجوں اور غریبوں کو فائدہ ہو اور انسان اپنے مال کے ذریعے اللہ کی رحمت حاصل کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم، ترجمہ: جب تم گرہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو،
تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ صدقہ خیرات کی صورت غرباء و مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنا، مسجد یا مدرسہ میں تعاون دینا، بیمار یا نادر لوگوں کا علاج کروانا، پانی پلانے کا انتظام کرنا، کنواں، نلکا، سبیل وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ سورج گرہن کے وقت خیرات اور صدقہ دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ یہ عمل نہ صرف غرباء کی حاجت روائی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ناراضگی سے حفاظت اور اس کی رحمت کے حصول کا بھی سبب بنتا ہے۔ ہمارا کام تھا آپ تک معلومات پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں برکت عطا فرمائے، آپ کو ہر بری آفات سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔